السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آخری پارہ یعنی 30ویں پارے کا مختصر تعارف اور خلاصہ پیش خدمت ہے۔ ابتلاء و آزمائش اہل ایمان کی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ انبیاء اکرام اور ان کے پیروکار ہر زمانے میں اہل باطل کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہیں۔ قرآن کریم کے آخری پارے میں بھی اس کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے جسے اخدود والوں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ایک کافر بادشاہ کے پاس ایک کاہن رہا کرتا تھا۔ وہ بوڑھا ہو گیا۔ اس کی طلب پر بادشاہ نے ایک ہوشیار لڑکا اس کے ساتھ لگا دیا تاکہ اس کا علم سیکھے، یعنی علم کہانت سیکھے۔ اللہ کا کرنا ایسا کہ اس لڑکے کی ملاقات ایک راہب سے ہو گئی۔ اب وہ اس سے بھی علم حاصل کرنے لگا۔ ایک روز راستے میں ایک بڑا جانور دیکھا کہ وہ لوگوں کا راستہ روکے ہوئے ہے۔ لڑکے کو موقع مل گیا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ آج اس بات کا امتحان لیا جائے کہ دونوں میں سے کس کا علم سچا ہے، کاہن کا یا راہب کا۔ اس نے دعا کی کہ اے اللہ، اگر راہب کا علم سچا ہے تو اس پتھر سے یہ جانور مر جائے۔ پتھر مارا اور جانور مر گیا۔ اب اس لڑکے کا چرچا دور تک پھیل گیا۔ اللہ کے حکم سے یہ بڑی بیماریوں کو اچھا کر دیتا تھا۔ بادشاہ کا مصاحب بھی اس کے پاس آیا۔ وہ نابینا تھا۔ میری بینائی لوٹا دو، اس نے کہا۔ لڑکے نے کہا کہ پہلے ایمان لاؤ تب دعا کروں گا۔ وہ ایمان لایا۔ لڑکے نے دعا کی، اللہ نے اس کی بینائی لوٹا دی۔ اب بات بادشاہ تک پہنچی۔ اس نے راہب، لڑکا اور اپنے مصاحب کو بلایا اور کفر کی طرف لوٹنے کی دھمکی دی۔ یہ اللہ والے اپنے دین پر ثابت قدم رہے۔ راہب اور مصاحب کو آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا اور لڑکے کو اپنے کارندوں کے حوالے کیا کہ اسے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے پھینک دو۔ وہ اسے لے گئے۔ لڑکے نے دعا کی، پہاڑ پر لرزہ طاری ہوا، وہ سب ہلاک ہو گئے اور لڑکا بحفاظت واپس آ گیا۔ اب بادشاہ نے دوسرے کارندوں سے کہا کہ اسے کشتی پر لے جاؤ اور بیچ سمندر میں پھینک دو۔ یہ لوگ بھی اسے لے گئے۔ کشتی پر اس نے دعا کی، طوفان آیا، وہ سب ڈوب گئے۔ یہ پھر واپس آ گیا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ اگر تم مجھے قتل ہی کرنا چاہتے ہو تو ایک روز سارے لوگوں کو کسی میدان میں جمع کرو اور مجھے ایک اونچی جگہ لٹکا دو۔ ایک تیر یہ کہتے ہوئے کہ اس لڑکے کے رب کے نام سے مارتا ہوں، مجھے مارو۔ اس سرکش بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور لڑکا مر گیا۔ وہاں موجود لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو ایک بڑی جماعت ایمان لے آئی۔ بادشاہ نے کھائی کھودنے کا حکم دیا جس میں زبردست آگ بھڑکائی اور سارے مومنوں کو اسی میں جلا دیا۔ ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ آئی۔ بچے کی محبت میں وہ ہچکچانے لگی۔ بچہ بول پڑا، امی آپ کیوں ہچکچاتی ہیں؟ صبر سے کام لیجئے، آپ تو حق پر ہیں۔ اس مومن خاتون نے بھی اپنے ایمان کا سودا نہ کیا اور اس میں کود پڑی۔ یہ واقعہ صحیح مسلم سے ماخوذ ہے۔ 30واں پارہ امہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہی اس کی پہلی آیت ہے۔ اس پارے میں 564 آیتیں ہیں، 40 نبا کی، 64 نازعات کی، 42 عبس کی، 29 تکویر کی، 19 انفطار کی، 36 مطففین کی، 25 انشقاق کی، 22 بروج کی، 17 طارق کی، 19 اعلیٰ کی، 26 غاشیہ کی، 30 فجر کی، 20 بلد کی، 15 شمس کی، 21 لیل کی، 11 ضحیٰ کی، 8 شرح کی، 8 تین کی، 19 علق کی، 5 قدر کی، 8 بینہ کی، 8 زلزلہ کی، 11 عادیات کی، 11 قارعہ کی، 8 تکاثر کی، 3 عصر کی، 9 ہمزہ کی، 5 فیل کی، 4 قریش کی، 7 معون کی، 3 کوثر کی، 6 کافرون کی، 3 نصر کی، 5 مسد کی، 4 اخلاص کی، 5 فلک کی، 6 ناس کی۔ مصحف میں 78 سے 114 نمبر تک یہ صورتیں بالترتیب ہیں۔ اس پارے میں 29 رکوع ہیں۔ ان صورتوں میں بینہ، زلزال اور نصر مدنی ہیں، باقی مکی صورتیں ہیں، اگرچہ ایک جماعت فلک اور ناس کو بھی مدنی کہتی ہے۔ سورہ نبا معارج کے بعد، نازعات نبا کے بعد، عبس نجم کے بعد، تکویر مسد کے بعد، انفطار نازعات کے بعد، مطففین عنکبوت کے بعد، انشقاق انفطار کے بعد، بروج شمس کے بعد، طارق بلد کے بعد، اعلیٰ تکویر کے بعد، غاشیہ طاریات کے بعد، فجر لیل کے بعد، بلد قاف کے بعد، شمس قدر کے بعد، لیل اعلیٰ کے بعد، ضحیٰ فجر کے بعد، شرح ضحیٰ کے بعد، 3 بروج کے بعد، علق سب سے پہلے نازل ہوئی، قدر عبس کے بعد، بینہ طلاق کے بعد، زلزال نساء کے بعد، عادیات عصر کے بعد، قارعہ قریش کے بعد، تکاثر کوثر کے بعد، عصر شرح کے بعد، ہمزہ قیامہ کے بعد، فیل کافرون کے بعد، قریش 3 کے بعد، معون تکاثر کے بعد، کوثر عادیات کے بعد، کافرون معون کے بعد، نصر توبہ کے بعد، مسد فاتحہ کے بعد، اخلاص ناس کے بعد، فلق فیل کے بعد، ناس فلق کے بعد،
نازل ہوئی۔ سورہ انشقاق اور سورہ علق میں سجدہ تلاوت ہے۔ اس پارے کی بیشتر صورتوں کی نام ان کی پہلی آیت سے لیے گئے ہیں، البتہ سورہ نبا کا نام اس کی دوسری آیت سے، سورہ ماعون کا اس کی آخری یعنی 7ویں آیت سے، سورہ مسد کا بھی اس کی آخری آیت سے، اور سورہ اخلاص کا نام اس کے مضمون سے لیا گیا ہے، اس لیے کہ اس میں خالص توحید کا بیان ہے۔ سورہ نبا کا آغاز اللہ نے مشرکین کے سوال سے کیا کہ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ تاچھ کر رہے ہیں، اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، یہ یقیناً ابھی جان لیں گے، پھر بالیقین انہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں شمار کرانے کے بعد فرمایا، بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے، جس دن سور میں پھونکا جائے گا، پس تم فوج در فوج آؤ گے، اور آسمان کھول دیا جائے گا، پس اس میں دروازے ہی دروازے ہوں گے، اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے، پس وہ سراب ہو جائیں گے۔ سرکش لوگوں کے لیے عذاب اور متقیوں کے لیے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کر کے اللہ نے فرمایا، یہ بدلہ ان کو اس رب کی طرف سے ملے گا جو آسمانوں اور زمین اور جو ان کے درمیان ہے ان کا رب ہے، اور بڑی بخشش والا ہے۔ کسی کو اس سے قیامت کے دن بات چیت کرنے کا اختیار نہ ہوگا، جس دن روح یعنی جبریل علیہ السلام اور دیگر فرشتے صفیں باندھ کر کھڑے ہوں گے، تو کوئی کلام نہ کر سکے گا مگر جسے رحمان اجازت دے، اور وہ ٹھیک ٹھیک بات زبان سے نکالے۔ یہ دن حق ہے، اب جو چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔ ہم نے تمہیں عنقریب آنے والے عذاب سے ڈرایا ہے، جس دن انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی کو دیکھ لے گا اور کافر کہے گا، کاش میں مٹی ہو جاتا۔ سورہ نازعات کے شروع میں اللہ نے الگ الگ کام پر مامور فرشتوں کی قسم کھا کر فرمایا، جس دن کانپنے والی کانپے گی، اس کے بعد ایک پیچھے آنے والی پیچھے آئے گی۔ پہلی اور دوسری مرتبہ سور پھونکنے کا یہ تذکرہ ہے۔ بہت سے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے، نگاہیں نیچی ہوں گی، وہ کہیں گے کہ کیا ہم پہلی سی حالت کی طرف پھر لوٹائے جائیں گے؟ کیا اس وقت جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے؟ کہتے ہیں کہ پھر تو یہ لوٹنا نقصان دہ ہوگا، وہ تو صرف ایک خوفناک ڈانٹ ہوگی، پس وہ ایک دم میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان کیا، اپنی تخلیق کی چند مثالوں کو بیان کر کے فرمایا، جب وہ بڑی آفت آ جائے گی، اس دن انسان اپنے کیے ہوئے کاموں کو یاد کرے گا، اور جہنم ہر دیکھنے والے کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی، پس جس نے شرکسی کی ہوگی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہوگا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ سورہ عبس کی ابتدائی آیات میں اللہ نے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ فرمائی، جب آپ نے مشرکین مکہ کی موجودگی میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی طرف توجہ نہ دی تھی۔ آگے قرآن مجید کی صفات بیان کرنے کے بعد انسان کو اس کی حقیقت اور انجام سے آگاہ کیا گیا، اور سورہ کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ جب کان بہرا کر دینے والی قیامت آ جائے گی، اس دن آدمی اپنے بھائی سے، ماں اور باپ سے، بیوی اور بچوں سے بھاگے گا، ان میں سے ہر ایک کو ایسی فکر دامن گیر ہوگی جو اسے دوسرے سے بے نیاز کر دے گی۔ اس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے جو ہنستے ہوئے اور بشاش ہوں گے، اور بہت سے چہرے غبار آلود ہوں گے جن پر سیاہی چڑھی ہوگی، وہ یہی کافر بدکار لوگ ہوں گے۔ سورہ تکویر کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے احوال کو بیان فرمایا، درمیان میں حضرت جبریل علیہ السلام کے اوصاف کو بیان کیا، اور سورہ کے آخر میں فرمایا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے کتاب نصیحت ہے، خاص طور سے ان کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ پر چلنا چاہیں، اور تم بغیر اس اللہ کی مشیت اور توفیق کے کچھ نہیں چاہ سکتے جو رب العالمین ہے۔ سورہ انفطار کے شروع میں قیامت کے بعض مناظر بیان کر کے اللہ نے فرمایا کہ اے انسان، تجھے اپنے رب کریم سے کس نے بہکایا ہے، جس نے تجھے پیدا کیا ہے، پھر ٹھیک ٹھاک کیا، پھر معتدل بنایا، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا، ہرگز نہیں، تم تو جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتے ہو، یقیناً تم پر نگراں، عزت والے، لکھنے والے مقرر ہیں، تم جو کچھ کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ سورہ قیامت کے بعد سورہ قیامت کے ذکر کے ساتھ ختم کی گئی۔ سورہ مطففین کے شروع میں ان کا تذکرہ ہے جو ناپ تول میں کمی کرتے تھے کہ ایسا کیوں کرتے ہیں، کیا انہیں مرنے کے بعد اس عظیم دن دوبارہ زندہ کیے جانے کا یقین نہیں، جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اس کے بعد قیامت کو جھٹلانے والے اور قرآن کو پہلے لوگوں کے قصے قرار دینے والوں کا حال اور ان کا عذاب بتلایا گیا۔ نیکوکاروں کے لیے اللہ نے اپنی نعمتیں بیان فرمائیں، نیز اہل ایمان کے ساتھ مشرکین جو استہزاء کرتے تھے، اللہ نے اس کا ذکر کر کے بتلایا کہ قیامت کے دن مومن ان سے اس کا بدلہ لے لیں گے۔ سورہ انشقاق میں بھی قیامت کے احوال کا بیان ہے۔ سورہ کے آخر میں اللہ نے اپنی چند مخلوقات کی قسم کھا کر مشرکین کو قیامت کے عذاب کی دھمکی اور مومنین کو بے
بے حساب ثواب کی بشارت دی ہے۔ سورہ بروج کے شروع میں قسم کے بعد اصحاب الاخدود یعنی کھائی والوں کا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا اور کہا کہ کافروں نے ایمان والوں کو صرف ان کے مومن ہونے کی وجہ سے یہ سزا دی ہے۔ سورہ کے آخر میں اللہ کی قدرت کے بیان کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ یہ قرآن بڑی شان والی کتاب ہے، لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ سورہ طارق کے شروع میں اللہ نے قسم کھا کر انسان کو یاد دلایا کہ وہ ایک حقیر پانی سے پیدا کیا گیا ہے اور اللہ اسے دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ جس دن پوشیدہ بھیدوں کی جانچ ہوگی پس نہ تو انسان کے پاس بچنے کے لیے کوئی طاقت ہوگی اور نہ کوئی مددگار۔ سورہ کے آخر میں اللہ نے کہا کہ رسول کے خلاف وہ چال چل رہے ہیں اور میں بھی ان کو ناکام کرنے کی تدبیر کر رہا ہوں، تو آپ کافروں کو تھوڑی مہلت دے دیں۔ سورہ اعلیٰ اور غاشیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ اور عیدین کی نماز میں پڑھتے تھے۔ اپنے بہت بلند اللہ کے نام کی پاکی بیان کر جس نے پیدا کیا اور صحیح سالم بنایا، ہم تجھے پڑھائیں گے، پس تو نہ بھولے گا مگر جو اللہ چاہے۔ بے شک جو پاک ہو گیا اس نے فلاح پائی اور اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا، لیکن تم تو دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت بہت بہتر ہے اور بہت بقا والی ہے۔ یہی بات پچھلی کتابوں ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں لکھی ہے۔ سورہ غاشیہ کے شروع میں جہنم کا عذاب اور جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ نے آسمان، پہاڑ اور زمین کی طرف غور و فکر کے ساتھ دیکھنے کی دعوت دی۔ سورہ کے آخر میں فرمایا کہ ان کا لوٹنا ہماری طرف ہی ہوگا اور ہمارے ہی ذمے ان سے حساب لینا بھی ہے۔ سورہ فجر کے شروع میں چند مخلوقات کی قسم کھا کر اللہ نے عاد، سمود اور فرعون کے انجام کو دیکھنے کا حکم دیا۔ راحت و تکلیف میں انسان کا کردار بیان کر کے اللہ نے فرمایا یقیناً جس دن زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی اور تیرا رب خود آئے گا اور فرشتے صفیں باندھ کر آئیں گے، اور جس دن جہنم بھی لائی جائے گی اس دن انسان کو سمجھ آئے گی مگر آج اس سے کیا حاصل۔ اے اطمینان والی روح، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس طرح کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے خوش، بس میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں چلی جا۔ الہی گرچہ ہم خطا کار ہیں لیکن تیرے ہی بندے ہیں اور تیری رحمت کی آس ہے، بس اس عظیم الشان بشارت سے ہمیں بھی نوازنا، ہم سے راضی ہو جانا اور اپنے نیک بندوں میں شامل کر لینا، آمین۔ سورہ بلد میں اللہ نے شہر مکہ کی قسم کھائی، انسانوں کو اپنی نعمتیں، آنکھیں، زبان اور ہونٹ یاد دلائے اور دائیں اور بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیے جانے والوں کا آخرت میں انجام بتلایا۔ سورہ شمس میں اللہ نے اپنی چند مخلوقات کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے اسے ملوث کر دیا وہ ناکام ہوگا۔ سورہ کے آخر میں سمود کی بدبختی کا ذکر کیا۔ سورہ لیل میں قسم کھا کر اللہ نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اللہ سے ڈرا اور نیک بات کی تصدیق کرتا رہا تو ہم اسے آسان راستے کی سہولت دیں گے، اور جس نے بخل کیا، اللہ کے حکم سے بے پرواہ رہا اور نیک بات کو جھٹلایا تو ہم اس کے لیے تنگ اور مشکل راہ ہموار کریں گے۔ سورہ کے آخر میں فرمایا کہ جو اللہ کی رضا چاہنے والوں کے لیے خرچ کرے گا اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ سورہ زحا میں اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں اپنی خاص مدد اور آخرت میں اپنے انعام کا وعدہ کیا ہے جس سے رسول خوش ہو جائیں گے۔ پھر چند احسانات شمار کرا کر فرمایا کہ اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرو۔ سورہ شرح میں بھی اللہ نے رسول کو اپنے احسانات یاد دلائے اور فرمایا جب تو فارغ ہو تو رب کی عبادت میں محنت کر اور اسی کی طرف دل لگا۔ سورہ 3 میں انجیر، زیتون، طور سنین اور امن والے شہر کی قسم کھا کر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا پھر اسے بالکل نیچے کی طرف یعنی بڑھاپے میں لوٹا دیا۔ ہاں جو ایمان و نیک اعمال والے بندے ہیں تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو ختم نہ ہوگا۔ سورہ علق کی ابتدائی آیات پہلی وحی کی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئی۔ آگے کی آیات میں تنبیہ کی گئی کہ ابو جہل رسول کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے، جھٹلاتا ہے اور اعراض کرتا ہے، کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ پھر اسے جہنم کی سخت عذاب کی دھمکی بھی دی گئی۔ سورہ قدر میں اللہ نے شب قدر کی فضیلت اور اس رات عبادت کا ثواب بیان کیا۔ سورہ بینہ میں اللہ نے اہل کتاب کے کفار اور مشرکین اور مکہ کے مشرکین کا حال بیان کیا اور یہ بھی فرمایا کہ اہل کتاب کو تو صرف اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص کریں، ابراہیم حنیف کے دین پر اور نماز کو قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں، یہی سیدھا اور درست دین ہے۔ سورہ کے آخر میں کافروں کے لیے وعید اور ایمان و نیک اعمال والے اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے جنت اور اللہ کی رضا کی بشارت دی گئی۔ سورہ زلزال میں قیامت کے احوال بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ سورہ عادیات میں اللہ نے بعض قسم کے
گھوڑوں کی قسم کھا کر فرمایا کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے اور وہ اپنے اس عمل پر خود گواہ ہے، وہ مال کی محبت میں بھی بڑا سخت ہے۔ پھر قیامت یاد دلا کر اس کو تنبیہ کی گئی۔ سورہ قاریعہ میں بھی قیامت کا تذکرہ ہے اور یہ فرمایا گیا کہ جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ اس دن خوش خوش رہے گا، اور جس کا پلہ ہلکا ہوگا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، تیز و تند آگ والی جہنم۔ سورہ تکاثر میں انسان کو تنبیہ کی گئی کہ زیادتی کی چاہت نے تمہیں اللہ کے حکام سے غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے۔ آخر میں اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ سورہ عصر میں اللہ نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا کہ سارے لوگ خسارے میں ہیں سوائے ایمان لا کر نیک عمل کرنے والے اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی وصیت کرنے والوں کے۔ سورہ ہمزہ میں اللہ نے عیب ٹٹولنے والے، غیبت کرنے والے، مال جمع کرنے والے، جو زکوٰۃ نہ دیتا ہو ان لوگوں کو جہنم کے سخت عذاب کی دھمکی دی ہے۔ سورہ فیل میں اللہ نے مکہ والوں کو اپنا احسان اور اپنی قدرت کی نشانی یاد دلائی جب ہاتھی والے لشکر کو اس نے کنکریوں سے ہلاک کر دیا۔ سورہ قریش میں بھی اللہ نے قریش پر اپنے احسان کا تذکرہ کیا۔ سورہ ماعون میں اللہ نے اپنے رسول کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کیا آپ نے قیامت کو جھٹلانے والے کو دیکھا جو یتیم کی خبر گیری بھی نہیں کرتا اور نہ مسکین کا خیال رکھتا ہے؟ آگے فرمایا کہ ان نمازیوں کے لیے ویل جہنم کی وادی ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، ریاکار ہیں اور زکوٰۃ بھی روک کر رکھتے ہیں۔ سورہ کوثر میں اللہ نے آپ کو کوثر یعنی خیر کثیر حوض کوثر دینے کی بشارت دی اور آپ کو اپنے رب کے لیے نماز پڑھنے اور قربانی کرنے کا حکم دیا، اور یہ بھی فرمایا کہ تیرے دشمن بے نام و نشان ہو جائیں گے۔ سورہ کافرون میں اللہ نے رسول کو حکم دیا کہ وہ کافروں سے کہہ دیں کہ میں تمہارے معبودان کی عبادت نہیں کروں گا اور نہ اب تم میرا دین قبول کرو گے، تم اپنے حال پر رہو اور میں اپنے دین پر۔ سورہ نصر میں اللہ نے دین کے غلبے کی بشارت دی، ساتھ ساتھ رسول کو بتلا دیا گیا کہ اب آپ کا مشن پورا ہی ہونے والا ہے، اس لیے حمد و تسبیح اور استغفار کے ذریعہ اپنے رب کے پاس لوٹنے کی تیاری کیجیے۔ سورہ مسد میں اسلام دشمن ابو لہب اور اس کی بیوی کے لیے اللہ کے عذاب کی خبر دی گئی۔ سورہ اخلاص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/3 قرآن قرار دیا اور اسے رات کو پڑھنے کی ترغیب دی، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس عظیم سورہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ہی ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس قرآن کریم کی 2 عظیم الشان صورتیں ہیں۔ جب یہ نازل ہوئیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان کے مثل صورتیں کبھی نہیں دیکھیں، صحیح مسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات سوتے وقت ان کو پڑھ کر اپنے جسم مبارک پر دم کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے، اور گرہ لگا کر ان میں پھونکنے والیوں کے شر سے بھی اور حسد کرنے والے کی برائی سے بھی جب کہ وہ حسد کرے۔ سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے مالک کی اور لوگوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے اور پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، جنوں اور انسانوں میں سے۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون۔ قرآن کریم کا آخری پارہ اما پارہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ سورہ نبا سے شروع ہوتا ہے۔ مذکورہ بالا آیات اسی سورہ کی ابتدائی آیات ہیں۔ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ تاچھ کر رہے ہیں؟ اس بڑی خبر کے متعلق جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ نے لوگوں کو توحید اور موت کے بعد کی زندگی کی خبر دی اور انہیں قرآن کی آیات سنائی تو کفار آپس میں چہمی گوئیاں کرنے لگے کہ یہ کیا چیز ہے جسے محمد پیش کر رہے ہیں۔ اس موقع پر ان آیات کا نزول ہوا۔ امام شوکانی کی تفسیر فتح القدیر سے ماخوذ ہے۔ بڑی خبر سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں مفسرین کے اقوال مختلف ہیں۔ سورہ سعد میں قرآن کریم کو نبأ عظیم کہا گیا ہے۔ قرآن کے بارے میں ان کا اختلاف یہ تھا کہ کوئی اسے جادو کہتا، کوئی کاہن کا کلام، کوئی اسے شاعری کے قبیل سے شمار کرتا اور کوئی اسے پہلوں کے قصے کہانیاں بتاتا۔ مفسرین کا مشہور قول یہ ہے کہ اس سے مراد قیامت ہے، اس لیے کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا اس بات کو ان کی عقل قبول ہی نہیں کرتی تھی۔ کہتے تھے کہ ہم مر کر سڑ گل جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، تب ہمیں دوبارہ کیسے پیدا کیا جائے گا؟ قیامت سے متعلق ان میں اختلاف یہ تھا کہ کوئی اس کا سرے سے انکار کرتا تھا اور کوئی اس کے بارے میں شک کرتا تھا۔ بعض مفسرین نے اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو بھی مراد لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول کا انکار تو سب کرتے تھے لیکن رسول کے بارے میں ان کے اقوال مختلف تھے۔ کوئی مجنوں کہتا، کوئی شاعر کہتا اور کوئی کاہن کہتا تھا۔ الغرض پہلے اللہ نے استفہام کے ذریعے سے ان کی اہمیت کو اجاگر کیا، پھر خود جواب دیا۔
کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، یقیناً یہ ابھی جان لیں گے، پھر بالیقین انہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ یہ شدید وعید اور دھمکی ہے کہ اگر تم اس وقت ان کے منکر ہو تو ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب تمہیں ان کی حقیقت خوب معلوم ہو جائے گی۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا، اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا سبب بنایا، اور رات کو ہم نے پردہ بنایا، اور دن کو ہم نے معاش کے حصول کا وقت بنایا۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے اور ایک چمکتا ہوا سورج پیدا کیا، اور بدلیوں سے ہم نے بکثرت بہتا ہوا پانی برسایا تاکہ اس سے اناج اور سبزہ اگائیں اور گھنے باغات بھی۔ اللہ نے ان آیات میں اپنی عظیم قدرت کی نشانیوں کو بیان کیا تاکہ کفار ان پر غور کر کے اللہ کی توحید کی حقیقت کو جانیں اور اسے تسلیم کریں۔